بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت بہلول فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بصرہ کی ایک سڑک پر جا رہا تھا۔ راستے میں چند لڑکے اخروٹ اور بادام سے کھیل رہے تھے اور ایک لڑکا ان کے قریب کھڑا رو رہا تھا۔ مجھے خیال ہوا کہ اس لڑکے کے پاس بادام اور اخروٹ نہیں، ان کی وجہ سے رو رہا ہے۔ میں نے اس کو کہا، بیٹا تجھے میں اخروٹ اور بادام دے دوں گا، تو بھی ان سے کھیلنا۔ اس نے میری طرف نگاہ اٹھا کر کہا، ارے بے وقوف، کیا ہم کھیل کے واسطے پیدا ہوئے ہیں؟ میں نے پوچھا، پھر کس کام کے واسطے؟ کہنے لگا، علم حاصل کرنے کے واسطے اور عبادت کرنے کے واسطے۔ میں نے کہا، اللہ جل شانہ آپ کی عمر میں برکت کرے، تو نے یہ بات کہاں سے معلوم کی؟ کہنے لگا، حق تعالی شانہ ارشاد ہے۔ ترجمہ: کیا تمہارا یہ گمان ہے ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور ہمارے پاس نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ میں نے کہا، بیٹا تو بڑا حکیم معلوم ہوتا ہے، مجھے کچھ نصیحت کرے۔ اس نے 4 شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا ہر وقت جاؤ میں ہے، آج یہ گیا کل وہ گیا۔ دنیا ہر وقت چلنے کے لیے دامن اٹھائے قدم اور پنڈلی پر دوڑنے کے لیے تیار رہتی ہے، بس نہ تو وہ دنیا کسی زندہ کے لیے باقی رہتی ہے، نہ کوئی زندہ دنیا کے لیے باقی رہتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موت اور حوادث 2 گھوڑے ہیں جو تیزی سے آدمی کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ بس بے وقوف جو دنیا کے ساتھ دھوکے میں پڑا ہوا ہے، ذرا غور کر اور دنیا سے اپنے لیے کوئی آخرت میں کام کرنے والی اعتماد کی چیز لے لے۔ یہ شعر پڑھ کر اس لڑکے نے آسمان کی طرف منہ کیا اور دونوں ہاتھ اٹھائے، آنسوؤں کی لڑی اس کے ساروں پر جاری تھی۔ یہ دونوں شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اے وہ پاک ذات کہ اسی کی طرف عاجزی کی جاتی ہے اور اسی پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ اے وہ پاک ذات، جب اس سے کوئی امید باندھ لے تو وہ نامراد نہیں ہو سکتا، اس کی امید ضرور پوری ہوتی ہے۔ یہ شعر پڑھ کر وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور اپنی آستین سے اس کے منہ پر جو مٹی وغیرہ لگ گئی تھی پوچھنے لگا۔ جب اس کو ہوش آیا تو میں نے کہا، ابھی سے تمہیں اتنا خوف کیوں ہو گیا ہے؟ ابھی تو تم بچے ہو، ابھی تمہارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ بھی نہ لکھا جائے گا۔ کہنے لگا، بہلول ہٹ جاؤ، میں نے اپنی والدہ کو ہمیشہ دیکھا جب وہ آگ جلانا شروع کرتی ہے تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ہی چولہے میں رکھتی ہے، اس کے بعد بڑی لکڑیاں رکھتی ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے کہیں جہنم کی آگ میں چھوٹی لکڑیوں کی جگہ میں نہ رکھ دیا جاؤں۔ میں نے کہا، صاحبزادے بڑے حکیم معلوم ہوتے ہو، مجھے کوئی مختصر نصیحت کرو۔ اس نے اس پر 14 شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، میں غفلت میں پڑا رہا اور موت کو ہانکنے والا میرے پیچھے پیچھے موت کو ہانکے چلا آ رہا ہے۔ اگر میں آج نہ گیا تو کل ضرور چلا جاؤں گا۔ میں نے اپنے بدن کو اچھے اچھے اور نرم لباس سے آراستہ کیا، حالانکہ میرے بدن کے لیے قبر میں جا کر گلنے اور سڑنے کے علاوہ چارہ کار نہیں۔ وہ منظر اس وقت گویا میرے سامنے ہے جبکہ میں قبر میں بوسیدہ پڑا ہوا ہوں گا۔ میرے اوپر مٹی کا ڈھیر ہوگا اور نیچے قبر کا گڑھا ہوگا۔ میرا یہ حسن و جمال سارے کا سارا جاتا رہے گا اور بالکل مٹ جائے گا، حتیٰ کہ میری ہڈیوں پر گوشت رہے گا نہ کھال رہے گی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر تو ختم ہوتی جا رہی ہے اور آرزویں ہیں کہ پوری نہیں ہوتی، اور بڑا طویل سفر سامنے ہے اور توشہ ذرا سا بھی ساتھ نہیں۔ میں نے کھلم کھلا گناہوں کے ساتھ اپنے نگہبان اور محافظ کا مقابلہ کیا اور بڑی بری حرکتیں کی ہیں جو اب واپس بھی نہیں ہو سکتی، یعنی جو گناہ کر چکا ہوں وہ بغیر کیا نہیں ہو سکتا۔ میں نے لوگوں سے چھپانے کے لیے پردے ڈالے، میرا عیب کسی پر ظاہر نہ ہو، لیکن میرے جتنے مخفی گناہ ہیں وہ کل کو اس مالک کے سامنے ظاہر ہوں گے، اس کی پیشی میں پیش ہوں گے۔ اس میں شک نہیں کہ مجھے اس کا خوف ضرور تھا، لیکن میں اس کے
गैयत हलम पर भरोसा करता रहा, जिसकी वजह से जुर्रत होती रही और उस पर एतमाद करता रहा। वो बड़ा गफूर है, इसके सिवा कौन मुआफ़ी दे सकता है। बेशक तमाम तारीफ़ें उस पाक ज़ात के लिए हैं। अगर मौत के और मरने के बाद गलने और सड़ने के सिवा कोई दूसरी आफत भी ना होती, तो मेरे रब की तरफ से जन्नत का वादा और दोज़ख की धमकी ना भी होती, तब भी मरने और सड़ने ही इस बात पर काफ़ी तंबीह मौजूद थी कि लहू लहब से एतराज़ किया जाता। लेकिन क्या करें, हमारी अकल ज़ाइल हो गई, किसी बात से इबरत हासिल नहीं होती। बस अब इसके सिवा कोई चारा नहीं कि काश गुनाहों को बख्शने वाला मेरी मग़फ़रत कर दे। जब किसी ग़ुलाम से कोई लग़ज़िश होती है तो आका उसको मुआफ़ करता है। बेशक मैं बदतरीन बंदा हूँ जिसने अपने मौला के अहद में ख़यानत की, और नालायक ग़ुलाम ऐसे ही होते हैं जिनका कोई कौल करार मुतब्बिर नहीं होता। मेरे आका, जब तेरी आग मेरे बदन को जलाएगी तो मेरा क्या हाल बनेगा, जबकि सख्त से सख्त पत्थर भी इस आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं मौत के वक्त भी तन तन्हा रह जाऊंगा, कब्र में भी अकेला ही जाऊंगा, कब्र से भी अकेला ही उठूंगा। किसी जगह भी मेरा कोई मुअय्यन व मददगार ना होगा। बस ऐ वो पाक ज़ात जो खुद अकेली है, वादहू ला शरीका ला है, ऐसे शख्स पर रहम कर जो बिल्कुल तन तन्हा रह गया। बहलोल कहते हैं, उसके ये अशार सुनकर मुझ पर ऐसा असर हुआ कि मैं गश खाकर गिर गया। बड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो वो लड़का जा चुका था। मैंने उन बच्चों से दरियाफ्त किया, ये बच्चा कौन था? वो कहने लगे, इसको तो नहीं जानता, ये हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में है। मैंने कहा, मुझे खुद ही हैरत हो रही थी, ये फल किस दरख्त का है? वाकई ये फल उसी दरख्त का हो सकता है। हक ताला शाना हमें इस खानदान की बरकतों से मुस्तक़ी फरमाए, आमीन। बहावाला फ़ज़ाइल सदक़ात। बेशक इस वाक़िया की एक एक नसीहत मेरे और आपके लिए मशअल राह है। चुनांचे इन कीमती नसीहतों को हमें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।